بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر. تمام تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے ہیں، جو سارے جہاں کا خالق، مالک اور اس کا پروردگار ہے۔ رحمتیں اور سلامتی ہو احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ محمد ابن عبداللہ پر، جو سارے جہاں والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ برادران اسلام، دختران ملت، اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو ایک عظیم مقصد کے تحت پیدا کیا۔ اگر ساری انسانیت کو اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے پیدا کی ہے، تو امت مسلمہ کو ایک اور فریضہ ہے، امت مسلمہ کے ذمہ ایک اور کام ہے، عبادت کے علاوہ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ اس زمین میں امن و امان اور عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے کوشش کرنا، یہ امت مسلمہ کا دوسرا بڑا اہم مقصد ہے۔ ہمیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہم لوگوں نے اس فریضے کو بھلا دیا ہے، یا کچھ لوگوں کے اندر محدود کر دیا ہے۔ ہم نے یہ سمجھا ہے کہ یہ خاص علماء کا کام ہے، جو اس لائن میں لگے ہوئے ہیں، ان کا کام ہے، یہ میرا کام نہیں ہے۔ اس لیے ہم نے ہمارے گزشتہ خطبے میں بتایا تھا کہ ہندوستان میں اگر مسلمانوں کو باقی رہنا ہے، اگر زندہ رہنا ہے، اس کا ایک ہی حل ہے، وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینا۔ یہ دین جو ساری انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کو ساری دنیا والوں بلکہ رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، سارے جہاں والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، ان کی رسالت اور ان کے پیغام کو ہر کس و ناکس، ہر عام اور خاص تک پہنچانا، یہ ہر ایک آدمی، ہر ایک مسلمان مرد اور عورت کی ذمہ داری ہے، ہر نوجوان اور بوڑھے کی ذمہ داری ہے۔ یہ سمجھ لینا کہ یہ ہمارا کام نہیں، تو یہی وہ بڑی غلطی ہے، یہی وہ بہت بڑا جرم ہے، جس میں ہم ہندوستان کے مسلمان کافی عرصے سے اس جرم میں پڑے ہوئے ہیں اور اس غلط فہمی میں پڑے ہوئے ہیں، اور اس کی سزا بھگت رہے ہیں، جس کی ابتدا شروع ہو چکی ہے۔ اس لیے ہم نے یہ طے کیا کہ انشاءاللہ ہم اپنے خطبوں میں
دعوت و عزیمت، دعوت کی تاریخ اور دعوت کیسے دی جاتی ہے، کیا فریضہ ہمارے اوپر ہے اور ہمیں کیا کرنا ہے، کس طریقے سے ہماری اس سوتی قوم کو جگانا ہے اور کس طریقے سے اس دعوت کو، اس مشن کو دوسروں تک پہنچانا ہے کہ انسانیت زیادہ سے زیادہ تعداد میں جنت میں داخل ہو، زیادہ سے زیادہ تعداد تک یہ پیغام حق، یہ شہادت حق اور یہ امن و امان کا راستہ، یہ جنت کا راستہ کیسے ہم دوسروں تک پہنچائیں، یہ اس موضوع پر ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ آپ ذرا اسلام سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول بنانے سے پہلے دنیا کی حالت پر نظر دوڑائیے۔ رسالت سے پہلے اس سرزمین پر دو سپر پاور قومیں تھیں، ایک رومی عیسائیوں کی قوت جو سیریا میں اور اسی طریقے سے دوسرے بہت سارے ممالک میں عیسائیت کو اپنا مذہب سمجھتی تھی، اس کے مقابلے میں ایک دوسرا ملک اگر کوئی سپر پاور مانا جاتا تھا تو ایران کی مجوسی قوم تھی، مجوسی قوم جو آگ کو پوجا کرتی تھی، وہ دنیا کی سب سے دوسری بڑی سپر پاور قوم تھی، اور ان کے کچھ ماننے والے اور ان کے کچھ ماننے والے، اور انہی لوگوں کی سیاست پوری دنیا میں چلتی تھی۔ رستم جو کہ ایران کا بادشاہ تھا، قادسیہ کی جنگ میں جب صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین جنگ کے لیے جاتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ میں تمہارے لوگوں سے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں کچھ صحابہ جاتے ہیں اور رستم اپنی بادشاہت اور اپنے تخت و تاراج اور بڑی خوبصورت محل میں بیٹھا ہوا عرب کے ان لوگوں سے بات کرنا چاہتا ہے۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ آنے والے وفد کے راستے میں بہت خوبصورت کارپیٹ بچھایا ہوا ہے۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی ہمت کے ساتھ اپنے نیزے کو لے کر اس طریقے سے اس کے کارپیٹ کو چباتے ہوئے جاتے ہیں، یہ تصور دینے کے لیے کہ ہم بزدل قوم نہیں ہیں، تمہاری طاقت بہت بڑی ہو سکتی ہے، تمہارے اندر تمہارے خزانے بہت ہو سکتے ہیں، لیکن ہمارے پاس جو ایمانی طاقت ہے، ایمانی قوت ہے، وہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے، دنیا کی ساری طاقتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ جس انداز سے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے دربار میں داخل ہوتے ہیں، اس کے دل میں ڈر پیدا ہو جاتا ہے، روب پیدا ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے، ارے تم لوگ عرب کے آپس میں لڑنے والے، مردہ گوشت کھانے والے، چھوٹی چھوٹی بات پر جی برسوں تک، سالہ سال تک جنگوں کا سلسلہ جاری رکھنے والے، کھانے پینے کے لیے مرنے والے، تم لوگ ہم لوگوں کو دھمکی دینے آئے ہو، کیا سمجھ رہے ہو تم؟ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہاں آپ کی بات صحیح ہے، آپ نے جیسے کہا ہماری وہی حالت تھی، معمولی باتوں میں ہم آپس میں لڑنے والے، اس ڈر سے کہ میرا بچہ میرا کھانا کھائے گا اور مجھے کھانے کو کچھ نہیں ملے گا، اپنے بچوں کو ہم زندہ درگور کرتے تھے، اس ڈر سے کہ میری بیٹی کسی اور کے ہاں شادی کر کے جائے گی، اس کو ہم عیب اور عار سمجھ کر اس کو زندہ درگور کر دیتے تھے، کھانے کے لیے
کھانے پینے کے لیے ہم مرنے والے لڑنے والے ایسی قوم تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا۔ اس رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اخلاق سکھائے، ہمیں انسانیت سکھائی، ہمیں ایک اللہ تعالیٰ سے روشناس کرایا اور بتایا کہ اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں، عبادت اگر کرنی ہے تو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے۔ یہ پیغام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کا حکم دیا، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا، کمزوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا، اور ہم ان پر ایمان لائے۔ اور انہوں نے ہمیں خوشخبری دی ہے کہ یہ ایران اور یہ روم کی طاقتیں مسلمانوں کی طاقت میں آ جائیں گی اور ان کے زیر آئیں گی، اور ہم لوگ انشاءاللہ یہاں ہم دین پھیلائیں گے۔ سورہ صفائی کی بات کرنے کی کوشش کرتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق۔ آپ نے سب سے پہلے توحید کا پیغام دیا، اسلام کا پیغام دیا، کہا کہ اگر اس کو نہیں مانتے ہو تو جزیہ ٹیکس دینے کے لیے تیار ہو جاؤ، اور اگر تم ٹیکس دینے تیار ہو جاتے ہو اور حکومت ہمارے حوالے کرتے ہو تو تمہاری جان اور مال کی حفاظت ہم کریں گے، اور اگر اس کے لیے تیار نہیں ہو تو لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ وہ مذاق اڑاتا ہے اور کہتا ہے تم لوگوں کی کیا تعداد ہے، چلو لڑتے ہیں۔ اتنی بڑی لاکھوں کی فوج اور مسلمانوں کی ہزاروں کی فوج، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ایران فتح ہوتا ہے اور بڑی کامیابی کے ساتھ مسلمان ایران میں داخل ہوتے ہیں۔ میرے بزرگوں، میں نے یہ بتا رہا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بعثت سے پہلے کا قصہ ہے، جو آج جس عرب کو اللہ تعالیٰ نے اس بڑے پیغام کو دنیا والوں تک پہنچانے کے لیے اللہ نے چنا ہے، وہ عرب کی حالت تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عرب کو کیسے پوری دنیا کے قائد اور کمانڈر اور لیڈر کیسے بنا دیا، اور آپ دیکھیں کہ بڑی بڑی طاقتیں ان کے مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد کم، کچھ نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ایمان دیا اس ایمان کی بدولت اور اللہ تعالیٰ کی مدد کی بدولت اللہ کے فضل و کرم سے مسلمانوں نے چند ہی سالوں میں مشرق اور مغرب میں اسلام پھیل گیا، افریقہ میں اسلام پھیل گیا، ایجپٹ میں اسلام پھیل گیا، یمن میں اسلام پھیل گیا، ایران اور سیریا مسلمان ہو گئے، اس ملک میں اسلام داخل ہو گیا۔ دیکھیں کہ 100 سال کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے 100 سال کے اندر بہت بڑا علاقہ، لوگ کہتے ہیں کہ اس مسلمانوں کی اتنی بڑی حکومت تھی کہ سورج غروب نہیں ہوتا تھا، اتنی بڑی حکومت، لیکن اتنی بڑی تبدیلی کیسے پیدا ہوئی؟ آئیے، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اس حرا کی پہاڑی سے وہاں سے شروع ہوتی ہے اس اسلام کی تاریخ، اس دعوت کی تاریخ وہاں سے شروع ہوتی ہے، جہاں ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین آتے ہیں اور اقرا پڑھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ما انا بقاری، مجھے پڑھنا نہیں آتا ہے، اقرا دبا اپنے سینے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے دباتے ہیں، تینوں مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مجھے پڑھنا نہیں آتا ہے، چوتھی مرتبہ اقرا باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، یہاں تک یہ تک نہیں بتایا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، میں جبریل ہوں جو انبیاء کے پاس آیا کرتے ہیں اور تمہیں رسول بنا کے لیے آیا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت کو دیکھ کر ڈرتے ہیں،
خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے ہیں اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ مجھے کمبل اڑاؤ، مجھے کمبل اڑاؤ، میں اپنی جان پر خطرہ محسوس کرتا ہوں، میں نے یہ سب دیکھا ہے، ایسا ایسا ہوا ہے میرے ساتھ۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے 15 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھا، ان کے کیریکٹر کو دیکھا، کبھی میاں بیوی کے درمیان کوئی اختلاف نہیں، بڑے بلند اخلاق والے، اتنے امانت دار، سچے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن کر کہا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ انک لتصل الرحم، بے شک آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ غریبوں کا، مسکینوں کا خیال کرتے ہیں، وتحمل الکل، لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ کوئی بوجھ اٹھا کر جا رہا ہے، اس کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے، وہ تکلیف محسوس کر رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہوئے آپ خاموش نہیں رہتے تھے۔ آج ہمارا دل اتنا سخت ہو گیا ہے، چلو کیا کریں گے، جانے دو، اٹھا کر لے جانے دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلو میں ہیلپ کرتا ہوں، تمہیں اٹھانے نہیں ہو رہا، چلو میں ہیلپ کرتا ہوں۔ وتعین علی نوائب الحق، مصیبت زدہ لوگوں کی آپ مدد کرتے ہیں، پریشان حالوں کی آپ مدد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ ایک بیوی کے یہ تسلی کے کلمات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، جو ساری دنیا والوں کے لیے انسانیت کی امامت جن کو دیا جا رہا ہے، تسلی کے کلمات بہت ہی بھاری اور بہت ہی ہمت افزا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سن کر آپ کے دل کو تسلی ہوتی ہے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس پر اکتفا نہیں کرتے ہیں، کہتے ہیں چلو ہمارے چچا ہیں، یہ پرانے زمانے کے پرانے لوگوں کی کتابیں پڑھتے ہیں، وہ عیسائی تھے، چلو ان کے پاس لے جاتے، لے گئے۔ ورقہ بن نوفل جو عیسائی تھے، انہوں نے سن کر کہا اگر یہ جو کچھ تمہارے ساتھ ہوا ہے اگر سچ ہے تو یہ وہی جبریل ہیں۔ الناموس کا لفظ استعمال کیا انہوں نے، الناموس، پیغمبر جو انبیاء کے پاس آیا کرتے تھے، جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو رسول بنانے جا رہا ہے، آپ اس پوری دنیا کے رسول امین بن کر آنے والے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی بڑی ذمہ داری کا احساس سن کر آپ تعجب کرنے لگے۔ پھر انہوں نے ورقہ بن نوفل نے کہا کہ یا لیتنی کنت جزعا، اے کاش میں اس زمانے میں جب آپ کو لوگ جھوٹا کہیں گے، جب آپ کو لوگ جھٹلائیں گے، مجنون کہیں گے، گالی دیں گے، تکلیف دیں گے، آپ کی جان کے پیچھے پڑ جائیں گے، اے کاش میں اس وقت طاقتور ہوتا۔ اور انہوں نے کہا کہ جو شخص بھی کبھی بھی کسی بھی وقت اگر دعوت کا کام اگر اس نے کیا ہے، ایسا پیغام لے کر ہو جاتا ہے، الا عودی، ضرور اس کے ساتھ دشمنی کی گئی ہے، ضرور اس کے ساتھ دشمنی کی گئی۔ اللہ کے راستے میں جو دعوت کا کام کرتے ہیں ان کے ساتھ ضرور لوگ ان کے دشمن بنتے ہیں، کیونکہ جب اگر آپ توحید کی بات کریں گے تو ان قبر پرستوں کی، ان پیر پرستوں کی تجارت اور بزنس مار کھاتی ہے، وہ صبر نہیں کر سکتے، ان کی بزنس ان کو محسود ہے، تو کیا کرتے ہیں ان کے خلاف، داعیان حق کے خلاف، داعیان توحید کے خلاف تحریک چلاتے ہیں، ان کو ختم کرنے کے پیچھے رہتے ہیں۔ اور ورقہ بن نوفل نے کہا اے کاش میں اس وقت طاقت والا ہوتا، آپ کی مدد کر پاتا جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا تعجب ہوتا ہے، اب مخرجیہم، کیا وہ لوگ مجھے نکال دیں گے، میری قوم مجھے نکال دے گی؟ جو قوم مجھے امین کہتی ہے، امانت دار، جو قوم مجھے میرے ہر بات پر یقین کرتی ہے، مجھے سچا سمجھتی ہے، کیا یہ قوم مجھے نکال دے گی؟ تو ورقہ بن نوفل نے کہا
کہ جو بھی ایسی دعوت کو لے کر آیا ہے اس کے لوگوں نے، اس کی قوم نے اس کو پریشان کیا ہے، اس کو تکلیفیں دی ہیں. یہ دنیا کا قانون ہے، یہ دنیا کا قانون ہے. یہ شہادت کا ہے، الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، بڑی ذمہ داری. کوئی انسان جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہے صلوات اللہ وسلامہ علیہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک اللہ تعالیٰ کی خدائی کا اقرار کرتا ہے اور اس کی بندگی زندگی بھر اس کا بندہ بن کر رہنے کا وعدہ کرتا ہے، اگریمنٹ کرتا ہے. اور یہی وہ اگریمنٹ ہے جو جگہ جگہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ یاد دلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے وعدہ لیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تم سے وعدہ لیا ہے. کون سا وعدہ؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جس کی گواہی دینے کے بعد ایک بندہ ایک اقرار کرتا ہے، وہ ایک اگریمنٹ کرتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا بندہ بن کر زندگی گزارے گا، سارے معاملات میں بندگی ظاہر کرے گا اور اس کے فریضے کو، اس کی ذمہ داری کو، اس کی ڈیوٹی کو صحیح طریقے سے نبھائے گا. یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو میرے بھائیوں، ورقہ بن نوفل بعد میں تو انتقال کر گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تکلیف کا زمانہ انہوں نے نہیں دیکھا. صحیح مصدرک حاکم کی صحیح حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ورقہ بن نوفل کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 جنتیں رکھی ہیں. جو مسلمان ہو گئے وہ ایمان لا لیے. ورقہ بن نوفل جب انہوں نے دیکھا اور کہا، تائید کا انہوں نے اعتراف کیا کہ میں اس وقت جب نوجوان اگر ہوں گا تو میں آپ کی تائید کروں. خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے ایمان لانے والے، آپ کی بات کی تصدیق کرنے والے. ورقہ بن نوفل پھر آپ کے بعد آپ کے گہرے دوست ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بزنس میں بھی دوست تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم عمر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دعوت پیش کی فوراً انہوں نے قبول کیا. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوتے ہیں، اس لیے وہ مسلمان ہوتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں اتنے سال سے ہوں اور کبھی بھی انہوں نے میرے ساتھ کوئی جھوٹ کا معاملہ، کبھی دھوکے کا معاملہ، کبھی کوئی خیانت میں نے نہیں دیکھی. یہ دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھ کر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً مسلمان ہوتے ہیں، اسلام میں داخل ہوتے ہیں. میرے بھائیوں، ہماری کئی تقریروں اور خطبوں سے اور ہمارے لیکچروں سے بہت زیادہ بہتر ہمارا کردار ہوتا ہے. ایک مسلمان کا کردار، اس کے اخلاق، اس کی خدا ترسی، کہ وہ تنہا اگر بھی ہوتا ہے، کمروں کے اندھیروں میں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اللہ کا خوف کرتا ہے. اس سے کوئی غلط بات آپ نہیں سنیں گے. کیوں؟ کہ اس کو خوف ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے مجھے جواب دینا ہے. اگر کوئی دکاندار بھول کر غلطی سے 50 کی نوٹ کو 500 روپے سمجھ لے اور 500 روپے کا چلر دے، تو یہ نہیں سمجھتا ہے کہ اللہ نے مجھے ایکسٹرا پیسے دیا آج، نعوذ باللہ، بلکہ اسے کہتا ہے کہ میں نے 50 روپے کے نوٹ دیے، 500 کے نہیں دیا، آپ غلطی سے مجھے زیادہ پیسے دے رہے ہیں. یہ ہے مسلمان. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند اخلاق، آپ کے کردار، آپ کی سچائی، آپ کی امانت داری، یہ سب سے پہلی چیز تھی جس کو دیکھ کر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ مسلمان ہوئے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے چچا زاد بھائی ابو طالب کے بیٹے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اسلام سے پہلے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور اسلام کے پہلے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں تھے، وہ بھی مسلمان ہوتے ہیں. آپ کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا مسلمان ہوتی ہے. سب سے پہلا خاندان. ایک آدمی کو چاہیے کہ اس پیغام کو سب سے پہلے اپنے خاندان والوں کو پہنچائے. ہمارے گھر والوں
میں, ہمارے رشتہ داروں میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو قبر پرست ہیں. آپ ذرا بتائیے, اگر ان کی موت ہوگی شرک اور قبر پرستی پر, کیا یہ لوگ ایک منٹ کے لیے بھی جنت میں جا سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں, ہرگز نہیں جا سکتے. اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے جنت کو ایسے لوگوں پر جو اگرچہ کہ زبان سے ہزاروں مرتبہ لاکھوں مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے, 5 وقت کی نماز پڑھے, حج کرے, زکات دے, روزہ رکھے, لیکن اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی دوسرا بھی ہے جس سے دعا مانگنی چاہیے, جس کے سامنے جا کر نذرانے پیش کرنا چاہیے, چاہے وہ معمولی 1 روپے کا پھول ہی صحیح, مٹھائی ہی صحیح, اس کے گھر کا طواف, قبر کا طواف, اللہ تعالیٰ اس کی عبادت کو قبول نہیں کرے گا. اس میں اور ایک غیر مسلم میں ذرا بھی فرق نہیں ہے. میرے بھائیوں, کبھی ہم نے سوچا کہ ہمارے چچا یا ہمارے بابو یا ہمارے فلاں رشتہ دار شرک میں ہیں اور ہم نے ان کو یہ پیغام کبھی نہیں پہنچایا؟ یہ تڑپ, دعوت کا تڑپ ہمارے اندر سے ختم ہو چکا ہے, جس کا نتیجہ ہے کہ شرک بالکل عام. ایک مشرک مرتا ہے, اگرچہ کہ اپنا خاص آدمی ہو, اس کے پاس دعوت واضح ہے, اس کے جنازے میں ہم شرکت نہیں کر سکتے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دیا کہ ما كان للنبي والمؤمنين ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم. ایک نبی کے لیے جائز نہیں, ایک مومن کے لیے جائز نہیں کہ شرک کرنے والوں کے لیے مغفرت کی دعا کرے, اگرچہ کہ وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ صحیح, جبکہ ان کو واضح ہو چکا ہے کہ یہ دوزخ والے ہیں. ہمیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایسے کچھ نام نہاد لوگ جو شرک اور قبر پرستی اور پیر پرستی کی دعوت دے رہے تھے, اس کے سرکردہ انسان بنے ہوئے تھے, اس کی جب میت ہوئی تو کتنے ایسے توحید پرست لوگ اس کے جنازے میں شرکت کی. کون سا اسلام ہے؟ اللہ حرام کہتا ہے. ہمارے استاد محترم ڈاکٹر ضیاء الرحمن اعظمی مدینے میں درس دے رہے تھے, ہم کلاس میں تھے, ان کے والد کی انتقال کی خبر آئی کلاس کے دوران. پریشان کہ میں اپنے والد کے لیے مغفرت کی دعا نہیں مانگ سکتا, میرے والد کا انتقال کفر پر ہوا ہے, شرک پر ہوا ہے, کیونکہ وہ ہندو تھے. اور آج جو انسائکلوپیڈیا حدیث, صحیح حدیثوں کا مجموعہ لکھنے والے, کئی کتابیں انہوں نے لکھی, اس میں سے انسائکلوپیڈیا آف صحیح حدیث ایک بہت بڑی شاندار کتاب انہوں نے لکھی. اللہ کی توفیق ہے میرے بھائیوں, اسلام کی نعمت, اس دنیا کی سب سے بڑی نعمت, لیکن ہم نے اس کی قدر نہیں کی. ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ اس کو اپنے لوگوں میں لے جا کر اس کو پہنچائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے اطراف رہنے والوں کو دعوت دی اور دیکھا کہ دیکھتے ہی دیکھتے کیسے مسلمان ہو گئے. انشاءاللہ اگلے خطبہ میں مزید دعوت کے سلسلے میں آئے گی. ہماری قوم کو جھجوڑنے کی ضرورت ہے, ہمیں اٹھنے کی ضرورت ہے, ہر آدمی کو اپنے فریضے کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ارے کچھ نہیں کہتے تو کم از کم مسکرا کر ایک پمفلٹ تو دے سکتے ہیں. اسلام کے بارے میں, رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک پیغام, ایک کیسٹ تو دیکھ سکتے ہیں. ہم نے وہ بھی نہیں کیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائے, اپنے فریضے کو صحیح طریقے سے نبھانے کی توفیق عطا فرمائے, اس ملک میں امن و امان قائم فرمائے, عدل و انصاف قائم فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسلام کی, مسلمانوں کی پوری دنیا میں مدد فرمائے. آمین یا رب العالمین والحمد للہ رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ولکم ورؤوف رحیم رب العالمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين وعلى جميع الصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر الدين. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أعلى وأولى وأعز وجل وأهم وأتم.